اللهم إنا نحمدك ونستعينك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد۔ اسلامی تاریخ میں کچھ وہ سلاطین بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے حکمرانی کے ساتھ اپنی دینداری کا بھی زبردست ثبوت پیش کیا۔ ایسے ہی سلاطین میں ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا جن کا نام ہے خلیفہ ہارون رشید۔ ان کی زندگی بڑی عجیب تھی۔ خلافت بنو عباس، اس کا یہ 5ویں نمبر کا بادشاہ تھا۔ بنو امیہ بنو عباس یہ 2 طرح کے حصے ہیں، اور ہر ایک کے جو ہے کچھ نہ کچھ سلاطین پیدا ہوئے۔ تو بنو عباس کے اندر جو 5ویں نمبر کے ہیں وہ خلیفہ ہارون رشید ہیں۔ ان کے والد کا نام تھا محمد مہدی، اور یہ کل 2 بھائی تھے، ایک موسیٰ ہادی اور ایک ہارون رشید۔ موسیٰ ہادی یہ پہلے نمبر پر بادشاہ ہوئے، ہارون رشید اس کے بعد ہوئے۔ روزانہ 100 رکعت نماز پڑھتا تھا یہ۔ 1000 درہم روزانہ اپنے جیب خاص سے وہ تقسیم کرتا تھا۔ حکومت اتنی وسیع تھی، اتنی کشادہ تھی کہ کہیں پر بھی ہو اور بادل گزرے تو بادل کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا تھا تجھے جہاں جا کے برسنا ہو برس، لیکن تیرے پانی سے جو بھی اگے گا اس کا ٹیکس تو میری حکومت میں جانے والا ہے، کہیں اور جانے والا نہیں۔ اس کے ساتھ جو قصے پیش آئے محدثین کے بھی اور کچھ دیوانوں کے بھی واقعات پیش آئے، جہاں مخالفین کے واقعات پیش آئے۔ ایک انگوٹھی کا قصہ بڑا مشہور ہے۔ لکھا یہ ہے کہ اس کے باپ مہدی، محمد مہدی، اس کی ایک خاص انگوٹھی تھی۔ تو باپ کے انتقال کے بعد جب بھائی حکومت پر آیا تو بھائی کو پتہ چلا کہ ابا کی انگوٹھی اس کے پاس ہے، ہارون رشید کے پاس۔ تو ہارون سے مانگی، ہارون نے دینے سے انکار کر دیا۔ جب ہارون نے دینے سے انکار کر دیا تو انہوں نے اصرار کیا، موسیٰ نے۔ انہیں آیا غصہ، تو دریائے دجلہ کے برج پہ جا کر انہوں نے وہ انگوٹھی ڈال دی۔ کہتے ہیں چند دنوں کے بعد موسیٰ ہادی ختم، یعنی بڑا بھائی ختم، اور پھر حکومت آ گئی ہارون رشید کے ہاتھ میں۔ تو ہارون رشید جو ہے اسی دریائے دجلہ سے گزرنے لگا تو اپنی جو بنائی ہوئی انگوٹھی تھی اس نے دریا میں ڈال دی۔ پہلے ڈالی تھی ابا کی، اب ڈالی اپنی۔ لوگوں کے دل و دماغ کے اندر جو بات چلی تھی وہ یہ ہے کہ بھئی ان کے باپ کی انگوٹھی، اس کا پاور بہت زیادہ، اس نے اپنی انگوٹھی ڈال دی۔ اس کے بعد جو ہے آدمیوں کو اتارا اور یہ کہہ دیا انگوٹھی نکال کے لاؤ۔ اللہ کا کرنا اس نے جو اپنی ڈالی تھی وہ نہیں نکلی بلکہ باپ والی نکلی، تو جس کی وجہ سے نیک فالی لی گئی کہ یہ بہت لمبے زمانے تک حکومت کرے گا۔ 23 سال حکومت کی تھی چھوٹی سی عمر میں۔ عمر تو کل ہو گئی 47 سال کی، 50 میں 3 کم، لیکن اس نے 23 سال حکومت کی۔ اس زمانے کا ایک قصہ یہ بنا کہ کسی علاقے میں ایک آدمی نے بغاوت کی، مخالفت کی اس کے خلاف، اس کے خزانے کو لوٹا، اس کے آدمیوں کو مار دھاڑ کر کے ختم کر ڈالا، یہ سب کیا۔
بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے جو ہے نا اپنی فوج بھیجی، اور بادشاہ کی فوج کے سامنے وہ بالکل ڈھیر ہو گیا، یعنی پکڑا گیا۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ جب یہ پکڑا گیا تو بادشاہ نے اس کو اپنے سامنے حاضر کرنے کے لیے خاص مجلس لگائی، سب کو جمع کیا اور اس کو جو ہے حاضر ہونے کا حکم دیا۔ تو لکھا یہ ہے کہ بادشاہ نے پوچھا، جب یہ حاضر کیا گیا جس نے حکومت کے مال کو برباد کیا تھا اور اس کے آدمیوں کو جو ہے نا ختم کیا تھا، بادشاہ کے سامنے جب اس کو حاضر کیا جاتا تو بادشاہ نے سوال کیا، سننے جیسی بات ہے۔ بادشاہ نے سوال کیا، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں، میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں۔ وہ سامنے والا آدمی بڑا ہوشیار آدمی تھا، اس نے کہا وہ سلوک کا متمنی ہوں کہ آپ دربار الہی میں پیش کیے جاویں اور اس وقت جو ہے تم سے پوچھا جائے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، باوجود یہ کہ آپ گنہگار ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کی تمنا یہ کہ معاف کر دیا جائے، تو بس وہی سلوک کی میں جو ہے تمنا رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے ایک جھٹکے میں، باوجود کہ اتنا بڑا مجرم تھا، فرمایا بھائی اس نے تو سیدھا آخرت کا حوالہ دے دیا۔ کہاں کا حوالہ؟ آخرت کا۔ میں اس سلوک کی تمنا کرتا ہوں جس سلوک کی تمنا تو اگر اللہ کے دربار میں حاضر ہو، جو تو رکھتا ہے وہی میں اس وقت تجھ سے رکھتا ہوں، یعنی معاف کر دے مجھے۔ بادشاہ نے ایک جھٹکے کے اندر اس کو آزاد کر، چھوڑ دو اس کو۔ تو اب جب چھوڑ دیا نے، وہ جب نکلنے لگا تو بادشاہ کے جو مصاحبین تھے قریب میں بیٹھنے والے، بادشاہ سلامت یہ کیا کیا آپ نے، جس نے حکومت کا اتنا نقصان کیا، مال کا، جان کا، ایک جملے پہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ ایسا کچھ کہا کہ بادشاہ نے کہا ہاں بھائی بلاؤ تو جیسے اس کو دوبارہ بلایا گیا وہ سمجھ گیا کہ ان لوگوں نے کچھ کان بھر دیے، تو وہ تھا بڑا ہوشیار آدمی۔ جیسے ہی حاضر ہوا تو اس نے یہ کہہ دیا، حضور والا ایک بات میری سنو، اگر اللہ تعالیٰ بھی جس وقت آپ کو حکومت دی جا رہی تھی ان جیسوں کی سنتے تو آپ کو ذرا بھی حکومت نہ ملتی۔ کیا کہہ دیا؟ جس وقت آپ کو حکومت دی جا رہی تھی تو ظاہری بات ہے کہ اس موقع پر آپ کی مخالف پارٹی بھی ہوگی، تو وہ مخالف پارٹیوں نے بھی کچھ کہا بھائی اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ صلاحیت یہ نہیں، تو اللہ اگر اس وقت سن لیتے تو تمہیں ذرا برابر بھی حکومت نہ ملتی۔ بادشاہ اور خوش ہو گیا، اور خوش ہو کر جو ہے انعامات سے نواز کے پھر اس کو روانہ کیا۔ بڑا نیک دل بادشاہ تھا۔ ان کے زمانے کے ایک مجنون تھے، دیوانے تھے، ان کی بات مجھے اصل سنانی ہے۔ یہ تو بادشاہ کا تعارف کرایا میں نے، اصل اس دیوانے کی بات سنانی۔ وہ دیوانے تھے، ظاہر میں حقیقت میں بڑے اللہ والے تھے۔ ان کو کہا جاتا تھا بہلول، خواجہ بہلول۔ ان کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ قبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے پاؤں ہلا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا ارے بہلول صاحب کیا کر رہے ہو یہاں بیٹھ کر؟ فرمایا ایسوں کی صحبت میں ہوں کہ جن کے ذریعے سے مجھے تکلیف نہیں پہنچتی اگر جب میں ان کے پاس ہوتا ہوں تو، اور جب میں ان سے غائب رہتا ہوں یعنی دور ہوتا ہوں تو یہ میری غیبت نہیں کرتے۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ بعض مرتبہ سامنے جب بیٹھے تو کوئی اپنے کو جو چپتا جملہ کہہ دیتا ہے، تو کہتا ہے جب میں ان کے پاس ہوتا ہوں تو تکلیف نہیں ہوتی، جب میں ان سے دور ہوتا ہوں تو جو یہ میری غیبت نہیں کرتے۔ کسی نے کہہ دیا حضرت مہنگائی بہت ہو گئی ہے، بہت مہنگا ہو گیا سب، تو کہنے لگے ارے بھلے مہنگا ہونے دونے کیا حرج ہے، گیہوں کا ایک دانہ سونے کے ایک سکے کے برابر بھی ہو جائے پھر بھی مجھے مہنگائی سے کوئی اثر نہیں، اس لیے کہ میرے ذمہ ہے کہ ان کی عبادت کروں اور ان کے ذمہ ہے کہ وہ میری روزی کا انتظام کر دے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ بڑے عجیب و غریب خواجہ بہلول کے قصے ہیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے، اچھا ان کے جو اس طرح کے واقعات ہیں تو لوگ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ دیوانے پاگل ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ بھی ان سے مزے لیتا تھا،
بادشاہ سلامت نے ایک مرتبہ کہا، لکڑی ہاتھ میں تھی اور خواجہ بہلول صاحب آ گئے ہارون رشید کے پاس۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہہ دیا بہلول لو یہ لکڑی لے لو، لکڑی اس کو دینا جو آپ سے بھی زیادہ بیوقوف آوے تو اس کو دینا، یعنی کہہ دیا آپ تو ہیں ہی بیوقوف، لیکن آپ سے بھی زیادہ کوئی بڑا بیوقوف ہو اس کو یہ لکڑی دے دینا، یہ لکڑی میں ہم لوگ میں اس وجہ سے دے رہا ہوں آپ۔ ٹھیک ہے، لے لی، سنبھال لی، سمجھو اسے کیا معلوم یہ لکڑی مجھے کو ملنے والی ہے۔ ہوا ایسا چند دن ہوئے بادشاہ بیمار، نہ بیمار ایسا کہ بس مرد الوفات، مرنے ہی والا تھا۔ تو بادشاہ سلامت نے جب وہ بیماری کا بستر پکڑا، ان کو پتہ چلا، کہا کہ چلو اب چلتے، اب موقع اچھا ہے۔ جاتے ہی کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ارے بھائی کیا خیریت، لمبا سفر درپیش ہے، یعنی آخرت کا لمبا سفر درپیش ہے۔ خواجہ صاحب نے کہہ دیا، بہلول صاحب نے، حضرت وہاں سے واپسی کب ہوگی؟ کیا کہا؟ واپسی کب ہوگی؟ ارے بھائی آپ بھی بڑے عجیب آدمی ہو، آدمی مر جائے، مرنے کے بعد کہیں واپس ہوتا ہے کیا؟ اچھا اتنا لمبا سفر ہے؟ تو اس لمبے سفر کے لیے آپ نے کوئی پہلے سے اپنے حشم خدم روانہ کیے ہوں گے، اپنے آدمی روانہ، اس لیے کہ بادشاہ بڑے لوگ جب کہیں پہ جانا ہوتا ہے تو جہاں جانا ہوتا ہے تو اپنے جانے سے پہلے کچھ لوگوں کو روانہ کر دیتے ہیں، تو آپ نے اپنے سے پہلے کچھ لوگوں کو روانہ کر دیا ہوگا، اور کچھ خورد و نوش یعنی کھانے پینے کے سامان کا انتظام۔ فرمایا ارے بھائی سمجھے، وہاں جو ہے خورد و نوش کے سامان کا کوئی سوال نہیں ہے، سمجھے، کوئی سوال نہیں ہے، وہاں کوئی یہ کھانے پینے کی چیز تھوڑی ہوتی ہے۔ اب بادشاہ سلامت کے پاس جو ہے وہ اپنی لکڑی نکالی، لکڑی نکال کے بادشاہ سلامت کے حوالے کر دی، فرمایا یہ آپ کی امانت آپ کی خدمت میں، سمجھے۔ اور یہ کہہ دیا بادشاہ سلامت عجیب آدمی، آپ تو معمولی سا جب سفر ہوتا ہے تو اس موقع کی پوری تیاری کر لیتے ہیں، جو ہے پہلے سے آدمیوں کو بھیج دیتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، اتنا لمبا سفر ہے اور اس لمبے سفر کے لیے آپ نے کوئی انتظام نہیں کیا، بس آپ نے یہ چھڑی دی تھی مجھے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ چھڑی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بادشاہ رونے لگا، فرمایا بہلول صاحب واقعتاً ہم آپ کو پاگل سمجھتے تھے، بیوقوف سمجھتے تھے، حقیقت میں یہ ہے کہ آپ تو ہم سے زیادہ عقل مند ثابت ہوئے۔ میرے بھائیو بس اس واقعے کو سنا کر یہی بتانا مقصود ہے کہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ چاہیے، یہ دنیا میرے تمہارے لیے دار القرار نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، سمجھے، یہاں سے تو گزرنا ہے، ہم لوگوں کو یہاں سے گزرنا ہے، ہمیں تو ہمیشہ کی جو جگہ ہے وہاں کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے کلام پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سمجھے، اتقوا اللہ، اور اس کو جو اس بات کو معلوم کرو کہ تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا۔ اتقوا اللہ 2 مرتبہ ہے، اللہ سے ڈرو، معلوم کر لو کہ آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا حرکت کرتے ہو۔ میرے بھائیو ہم لوگ ادھر سے ادھر جاتے ہیں، ہر مرتبہ مسجد میں آوے، گھر سے واپس رو، ہر موقع پر میری تمہاری سواریاں تیار ہوتی ہے، اس سواری پر بیٹھے بیٹھے ہر موقع سے مجھے اور آپ کو جو ہے اس بات کا خیال کرنا چاہیے، آج اس گاڑی پہ بیٹھا ہوں، کل کو کندھے والے جھولے پر مجھے بیٹھنا پڑے گا، 4 آدمیوں نے مجھے جو پکڑ کر اس ڈولی پہ لٹکا دیا ہوگا اور لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ، اس وقت یہ گاڑی لے کے مجھے جا رہی ہے، اس وقت وہ ڈولی مجھے لے کر اپنے قبرستان پر پہنچائے گی، اپنے مستقر اصلی پر پہنچائے گی، اپنی اصلی جگہ پر پہنچائے گی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائیو دنیا میں کون رہا ہے کہ رہنے والا ہے؟ ماہ مبارک آیا نے اب یہ جا رہا ہے، ماہ مبارک آیا نے یہ جا رہا ہے، ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے، جیسے یہ مہینہ آیا نہ گیا ایسے یہاں پر بھی کوئی آیا نہ جائے۔ دنیا مسافر خانہ ہے میرے بھائیو، اپنا دل جو دنیا سے جڑا رہتا ہے نا،
جس کے نتیجے میں ہمیشہ پیسوں کی ہوس، ہمیشہ دنیاوی ترقیات کی ہوس، اللہ کے ساتھ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، سمجھے؟ تو یہ اس طرح کے شہر خاموشاں اس کا تصور اپنے دل و دماغ کے اندر بسانا چاہیے، سمجھے؟ اسی لیے یہ جو ذکر ہوتا ہے نا، ذکر میں اللہ کی یاد، اس میں عموماً یہ کہتا رہتا ہوں لا الہ الا اللہ، تو جب لا الہ الا اللہ تو اس میں یہ خیال جمع ہے، غیر اللہ کی محبت دل سے گئی، لا الہ کوئی معبود نہیں، سب غیر گئے، الا اللہ اللہ کی محبت دل میں داخل، لیکن اس کے بعد جو دوسری ضرب لگاتے ہیں الا اللہ الا اللہ، اس میں یہ دھیان جمانا چاہیے کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے، صرف اللہ باقی رہنے والا، کل شیء ہالک الا وجہ، کل شیء ہالک الا وجہ، اور جب وہ اللہ سمجھے تیسرے کلمے پہ جب جاتے اللہ، دھیان جمانا چاہیے، پہلے بھی مشکل کشا، حاجت روا، مشکلوں کو دور کرنے والے، حاجتوں کو پورے کرنے والے اللہ تھے پہلے بھی اور آئندہ بھی وہی ہے، اور چوتھے پر اللہ، اس میں یہ دھیان جمانا چاہیے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ کل کو عصر کے وقت میں بول رہا تھا نا کہ زبیدہ خاتون کو جب پوچھا خلیفہ ہارون رشید کی بیوی سے کیا گزری، فرمایا اللہ نے چھٹی کر دی، اس لیے کہ میں 4 جملوں کا اہتمام بہت کرتی تھی، لا الہ الا اللہ کے جو ہے وہ 4 چیزوں کے ساتھ سیٹ کرتی تھی، میں یوں کہا کرتی تھی لا الہ الا اللہ اپنا بہا عمری، اے اللہ کلمہ توحید کے ساتھ میں اپنی زندگی پوری کروں گی، لا الہ الا اللہ ادخل بہا قبری، اسی کلمہ طیبہ کے ساتھ میں قبر میں جانا چاہتی ہوں، لا الہ الا اللہ اخلو بہا وعدی، اسی کلمہ طیبہ کے ساتھ جو قبر کے اندر اکیلے پڑے رہنا ہے، اسی کلمہ طیبہ کے ساتھ میں رہوں گی، لا الہ الا اللہ القا بہا ربی، کہ اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں اپنے رب سے ملاقات کروں۔ میرے بھائیوں، اچھے نہیں رہیں گے تو میرے اور آپ جیسے پھر کیا دنیا کے اندر رہیں گے، اللہ کے نبی نہیں رہے، سمجھے؟ عبداللہ ابن مبارک اتنے بڑے محدث تھے، انہوں نے انتقال کے وقت کہہ دیا بھائی میرے رخسار کو زمین پہ ڈال دو، اپنے رب سے کہنے لگے اے رب دنیا کا ٹھاٹ تو دے گا لیکن آخر تو یہی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ بہرحال اگر اچھے کام کیے نا تو وہ اللہ والے کا ملفوظ، ایک اللہ والے کی مجلسوں میں بیٹھا ہوا تھا، بڑا زوردار جملہ انہوں نے استعمال کیا، اور اچھے کام کر لو، اچھے کام کر لو، پھر کوئی گھبراہٹ نہیں، کہا کہ اس میں کیا گھبرانے کا، ابا کے گھر سے اور ابا کے گھر پہ جانا ہے، کس کے گھر؟ ابا کے گھر سے اور ابا کے گھر پہ جانا، لیکن اس وقت جب کہ رب کو رب تو بنایا ہو، رب یعنی پالنے والا، رب کو رب بھی بنایا ہو تب تو یہ کہنے کی جرت ہوگی، ورنہ تو پھر وہی جو سورہ حقہ کے اندر فرمایا، سمجھے؟ بائیں ہاتھ کے اندر، الٹے ہاتھ کے اندر اگر نام عمل دیا گیا تو کیا کہے گا؟ یہ کہے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَ الشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ مجھے میرا نام عمل اپنے اس دیا نہ جاتا، مجھے پتہ نہ ہوتا کہ اس میں کیا ہے، لَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِهَا، ارے ہلک عنی سلطانیہ، یہ ٹھاٹھ ماٹھ میرا سارا ختم ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ آخرت کی فکر عطا فرمائے، ہر گھڑی آخر مرنا ہر کسی کو ہے، کسی کے لیے بقا نہیں ہے، بقا اس کے لیے ہے جس نے اپنی زندگی کا ہر سانس اللہ کی یاد کے ساتھ رکھا ہو، سمجھے؟ والباقیات الصالحات، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے نا آخرت کی فکر عطا فرمائے، ورنہ پھر وہ بہلول صاحب کی لکڑی لینے کا حقدار جس طریقے سے کون بنا؟ بادشاہ بنا، اپنے بھی اسی کمپنی میں آ جائیں گے۔ اللہ آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ لیکن ایک جملہ اور بھی ذرا کہہ دوں میں، سمجھے؟ ایک جملہ اور بھی کہہ دوں، آخرت میں اچھا نظام کس کے لیے ہوگا؟ جس میں 2 بات نہیں ہوگی، جس میں تکبر نہیں ہوگا اور جو ہمیشہ سدھار کی فکر کرے گا، تزکیہ، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے بہترین انجام بھی،
تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، وہ آخرت کا مقام، تلک الدار الآخرہ، وہ آخرت کے ٹھاٹھ باٹ ہم ان کے لیے طے کرتے ہیں جو زمین میں لا یریدون علوا، زمین کے اندر تکبر نہیں کرتے، جو زمین میں تکبر بھی نہیں کرتے، ولا فسادا، نہ بگاڑ کو پسند کرتے، ہمیشہ جو تقوی والی زندگی گزار کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین وآمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما وآلہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ مالک ہم بہت گنہگار ہیں، خطا کار و مجرم ہیں، اے اللہ ہم سب کو امت کو معاف فرما دے، ہمیں اچھا بھلا بندہ بنا دے، تیری یادوں کے ساتھ رہنے والا بنا دے، دنیا فانی پر یا اللہ اپنے آپ کو کھپانے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ بقدر ضرورت دنیا میں لگ کر باقی سارا حصہ اپنا دل تیرے ساتھ یا اللہ جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ دنیا واقعتاً آپ نے جو فرما متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اے کریم آقا، اے کریم آقا، اے کریم آقا، یہ دنیا کسی کے ساتھ رہی نہیں ہے مولا۔ اے کریم آقا ہم تمام کو آخرت کی فکر عطا فرما۔ آخرت بہت ہی بہتر جگہ ہے، جو آپ نے فرمایا وہ صحیح ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ آخرت یہ سب سے بہتر جگہ اور ہمیشہ کی جگہ ہے۔ اے اللہ دنیا کے اندر مر مٹنے سے ہماری حفاظت فرما۔ نبی جی نے جو دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو دیوانوں کی طرح لگاتا ہے اسے کتوں سے تعبیر کیا۔ الدنیا جیفا وطالبها کلاب، دنیا مردار اور اس کے طلب اور اس کے پیچھے ہمیشہ بھاگے بھاگے رہنا، لپکنے والا بننا، یہ ایسا کرنے والا ادھر حقیقت کتا ہے۔ اے کریم آقا ہم تمام کو آخرت کی فکر عطا فرما، آخرت کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، دھیان والی نماز عطا فرما۔ اے اللہ اے کریم آقا محبت والی تلاوت عطا فرما۔ اے کریم آقا دل والی یاد تیری عطا فرما دے۔ اے کریم آقا تیرے نیک بندوں کے پاس بیٹھنے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ وہ اسے اپنی طبیعت ثانیہ بنا دے۔ یا اللہ جس طریقے سے غذا کے بغیر چین نہیں، ایسے ہی روزانہ کسی تیرے نیک بندے کے پاس بیٹھے بغیر ہمیں چین نہ ہو، ایسا تو مزاج بنا دے۔ اے اللہ صالحین میں ہمیں تمام کو شامل فرما دے۔ بہت نافرمانیاں کی ہے، اے اللہ فاجرین میں سے نکال کے صالحین میں شامل کر دے۔ اے کریم آقا نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما دے۔ کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے آپ کی نافرمانی نہ کی ہو، بے گناہ نہ گزشت برما ساعت، با حضور دل نہ کردم طاعت۔ اے اللہ تو ہمیں ایسی عبادت عطا فرما ہمیشہ حضور قلب تیرا دھیان ہو۔ یا اللہ ایسی عبادت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بیٹھے ہر ایک کی ہر جائز تمنا پوری فرما۔ دیکھتے ہی دیکھتے ماہ مبارک کے بالکل آخر ایام آ چکے۔ اے کریم آقا قبول بھی فرما لے اور آئندہ کو یا اللہ دوبارہ نصیب ہو اس کے فیصلے بھی کر دے۔ مولا کچھ نہیں کر پائے، مولا کچھ نہیں کر پائے، مولا ہمیں افسوس ہے، مولا ہم کچھ نہیں کر پائے۔ اللہ ہم نے اپنے لمحات کو ضائع کیا۔ اے کریم آقا دوبارہ کرنے کی سعادت عطا فرما دے۔ اے کریم آقا ہماری عمروں میں اضافہ فرما دے، آخرت کی فکر عطا فرما، تیری محبت نبی کی محبت عطا فرما۔
تجھے اے اللہ اے کریمہ کا تجھے ناراض کرنے سے ہم دور رہے، تیرے بندوں کو تکلیف پہنچانے سے ہم دور رہے، ایسا مزاج عطا فرما، ہر ایک کو اپنا سمجھنے کی سعادت عطا فرما، ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دنیا کے مقابلے میں آخرت کا شوق عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول کر لے۔ آج جمعہ کا دن ہے مولا، درود پاک بھی باقی جمعہ کے وظائف سورہ کہف، سورہ جمعہ، سورہ دخان وغیرہ پڑھنے کی بعد نماز عصر درود پاک پڑھنے کی، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی اے اللہ میں توفیق عطا فرما، اور اے اللہ پوری امت کے لیے مانگنے کی سعادت عطا فرما دے، اے اللہ مستجاب الدعوات بنا دے، ہماری دعا قبول کر لے۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، آمین 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 یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله، صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم۔ لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الله 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 إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما وآلہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد